بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ ڈاکٹر اسرار احمد بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں واقع معراج کا ذکر جو ہے بڑی صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن مجید میں واقع معراج کا ذکر 2 مقامات پر بڑی صراحت کے ساتھ ہمیں ملتا ہے۔ اس میں نہ کسی اشارے، کنایے، رمز یا ایما کا انداز ہے اور نہ ہی کوئی ابہام یا ایما ہے، بلکہ صراحت کے ساتھ اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سفر مبارک کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ زمینی ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور دوسرا حصہ آسمانی ہے، یعنی مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک۔ چنانچہ قرآن پاک میں 2 مقامات پر اس واقعے کے دونوں حصوں کو جدا جدا کر کے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، جو 15ویں پارے کی پہلی آیت بھی ہے، اس میں زمینی سفر کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پاک ہے وہ ذات کہ لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو شب کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد و پیش کو ہم نے مبارک بنایا تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں۔ یقیناً سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تو صرف وہی تبارک و تعالی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ اس سفر مبارک کا آسمانی حصہ سورہ نجم میں بیان کیا گیا ہے، اور سورہ نجم میں فرمایا گیا: نظر نے جو دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی روایات میں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن ساسا روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں وہ حالات و واقعات بتائے، وہ سنائے جو اس رات پیش آئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا، یعنی واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس اثنا میں کہ میں حتیم میں تھا، یا شاید حجر کا لفظ استعمال فرمایا، اور حجر بھی حتیم کے ایک حصے کو کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حلق کے گڑھے سے لے کر ناف تک میرا دل نکالا، پھر ایک سنہری تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس سے میرا دل دھویا گیا، اور کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ پیٹ کو بھی زمزم سے دھویا گیا اور اس میں ایمان و حکمت بھر دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، وہ بالکل سفید تھا، اس کا نام براق ہے، اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ تک پڑتا تھا۔ پھر مجھے اس پر سوار کیا گیا۔ پہلے آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے کروائی گئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ اس کے بعد مزید بلند سفر سدرۃ المنتہا کا ہوا، جس کا ذکر سورہ نجم میں موجود ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور لفظ منتہا انتہا سے بنا ہے، جس کا مفہوم وہ جگہ یا مقام ہے جہاں جا کر کوئی چیز ختم ہو جائے، اور سدرۃ المنتہا تک کو سمجھنا جو ہے وہ ہمارے بس سے بہت باہر کی چیز ہے۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے: یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس مقدس رات میں، یعنی معراج نبی میں ہی، یعنی شب معراج میں ہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ہم کلام ہوئے۔ آپ کو بہت سے مقامات کی سیر کروائی گئی، فرشتوں سے ملاقات کروائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز کی امامت کی، جنت اور دوزخ دیکھے۔ اس رات ہی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ بھی ملا۔ 27 رجب جو کہ شب معراج ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ویوز و برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ 27 رجب کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی عقیدت کے ساتھ منائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے، اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔